پہلے تو یہ بتائیے گا، ظاہر عوامی رد عمل بھی ہم ضرور جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہے جس میں لوگ بڑی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. پھر 7 روپے کتنے پیسوں کا اضافہ ہو گیا ہے. یہ بتائیے گا یہ اضافہ مزید آگے ہوگا، اور ابھی 70 روپے لیوی بھی لگنی ہے تو وہ کب تک لگ جائے گی، اور مزید کتنا پھر پیٹرول بڑھ جائے گا، اضافہ ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے ابھی جو ابتدائیے میں کلپ سنوایا اس میں فنانس منسٹر صاحب کی ایک بات سے تو میں بالکل متفق ہوں کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا جو ہے وہ اس وقت بہت امپورٹنٹ ہے، اور ایک بات سے میں بالکل متفق نہیں ہوں کہ یہ پاکستان کا آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا. پاکستان کو ابھی شاید مزید 2-3 پروگرام جو آئی ایم ایف کے وہ لینا پڑیں گے متواتر، اور اس میں اب حکومت کو چوز کرنا ہے کہ ان پروگرام کی کنڈیشنلٹیز کو پورا کرنے کے لیے کس طریقے سے اپنے اہداف جو ہیں وہ میٹ کیے جائے. یہی میرا سوال آپ سے کہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہم جاتے کیوں ہیں؟ یا ہم انہی پیسوں سے وہ ہم نے سود اور قرضے ادا کرنے ہوتے ہیں، یا اپنی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں ایک ونڈو ملتی ہے جسے ہم اویل کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ تو ہم کس بنیاد پہ وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں جی یہ آخری پروگرام ہوگا؟ فی الحال تو ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں دیوالیہ ہونے سے بچنے کے لیے جاتے ہیں تاکہ ہمیں لون مل سکے اور ہم اپنے پرانے قرضے چکا سکیں. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ یہ آخری پروگرام نہیں ہوگا، اللہ کرے کہ یہ آخری پروگرام ہو، لیکن جو اعداد و شمار اس وقت کے ہیں وہ آپ کو اس کو سپورٹ نہیں کرتے کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. اس کے بعد بھی ابھی پروگرام لینا پڑیں گے، اور وہ پچھلے قرضے چکانے کے لیے لینا پڑیں گے. جو آپ نے آئل کی قیمتوں کی بات کی، اس وقت ایک ٹرینڈ چل رہا ہے. آج برنٹ کی قیمت جو ہے وہ تقریباً $85 پر بیرل ہے. حکومت کے پاس جو ایک اسٹریٹجی ہو سکتی تھی، جب اب پچھلے 2 مہینوں میں جو 20-25 روپے پر لیٹر کا جو کشن دیا گیا تھا، اگر اس وقت اس میں مارجن رکھ لیا جاتا، ایک دم سے قیمتیں ڈراپ نہ کی جاتی تو اس وقت ایک دم سے بڑھانا نہ پڑتی. لیکن اس وقت عوام کو خوش کرنا بھی ضروری تھا. تو آپ کے سوال کا سادہ جواب یہی ہے کہ اگر آل منڈی میں قیمتیں بڑھتی رہیں گی تو ظاہر ہے کہ پاکستان میں بھی قیمتیں اسی تناسب سے بڑھ رہی ہوں گی چونکہ ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ایک چیز میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے وہ کاسٹ کٹنگ جو میجرز ہوتے ہیں وہ عموماً نمائشی اقدامات سمجھے جاتے ہیں، یعنی کہ بظاہر ایسا کہا جاتا ہے کہ ایسا ہوگا. اب جیسے عوام کی شکایت ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ ہم بھی ان کی نمائندگی کرتے ہوئے یہ بتاتے ہیں کہ جی مفت کا فیول، 90,000 گاڑیاں، پھر مفت کے یہ بجلی کے یونٹ، پھر بجلی کی قیمت میں اور پیٹرول کی قیمت میں یہ زیادہ تر اضافہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ انٹر لنکڈ ہیں کیونکہ فیول پرائسز بڑھتی ہیں تو ان میں بھی اضافہ ہوتا ہے. تو اس پر گورنمنٹ کو ڈونٹ یو تھنک کہ تھوڑا سا سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ ایک ہی سائڈ پر پریشر دیں گے تو عوام کب تک برداشت کریں گے؟ یقیناً، اور یہ 1 جولائی کے بعد جو بجٹری جو میئرز ہے اس کی وجہ سے جو مہنگائی ہوگی تو عوام میں یقیناً اضطراب بھی آئے گا، اور اسپیشلی جو مڈل کلاس ہے جو کہ کسی بھی سوسائٹی کے لیے گروتھ انجن کا کام کرتی ہے، ہمیں یہ دیکھنے کو ملے گا کہ خواہ وہ انکم ٹیکس ہو یا وہ باقی انڈائریکٹ ٹیکسز ہوں، مڈل کلاس جو ہے وہ اس وقت افیکٹ ہو رہی ہے. اور بجلی، گیس، اضافوں کی وجہ سے اور یہ آئل کی تیل کی مصنوعات کی وجہ سے یہ مزید ڈپریشن جو ہے یہ پھیلے گا. اور یہاں پہ بہت امپورٹنٹ ہے حکومت کس طریقے سے کمیونیکیٹ کرتی ہے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، عوام کے ساتھ، اپنے جو مڈ ٹارگٹس ہیں ان کو کیسے وہ مڈ ٹرم اور شارٹ ٹرم ٹارگٹس میں کنورٹ کرے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ سارا کیا جا رہا ہے، اس کا واقعتاً کو نتیجہ جو ہے وہ نکل رہا ہے. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ یہ جیسا آپ نے اپنے سوال میں بھی کہا کہ ون سائیڈڈ نظر نہیں آنا چاہیے. اس کو حکومت کو اور حکومتی جو اہل اقتدار ہیں ان کو اپنے رہن سہن اور اپنے طور طریقوں سے اس کو جو ہے ایک واضح شفٹ اس میں لانا ہوگی. ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری چیزیں، دوسری طرف کل ہی آپ نے دیکھا کہ گورنر ہاؤس کے بارے میں ایک خیبر پختونخوا ڈی آئی خان میں جو کنڈی صاحب کا گھر ہے اس کو بھی گورنر ہاؤس ڈکلیئر کر دیا گیا. اب یہ کو بہت بڑا اس کا بجٹری امپیکٹ نہیں ہوگا، لیکن اس طرح کی جو چیزیں، اور یہ صرف ایک مثال ہے، اس طرح کی آپ کو میں 20 مثالیں گنوا سکتا ہوں. ہر صوبے میں بجٹ کمیٹیاں بنی تو تھی، وزیر اعظم نے اعلان تو کیا تھا کچھ دن پہلے، وہ کہاں تک کیا اپنا کام کر رہی ہیں؟ دیکھیے کمیٹی اتنی مؤثر ہوتی ہے جس میں اس کی سفارشات جو ہے اس پہ
عمل درآمد ہو سکے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ان آسٹیریٹی کمیٹیز کی جو ریکمنڈیشن ہے ان میں سے کتنی ایسی ہیں جن پہ کہ عمل درآمد ہوا اور کتنی ایسی ہیں جن پہ کہ عمل درآمد نہیں ہو سکے گا یا نہیں ہوگا. اچھا عابد سلیری صاحب، ایک چیز اور کہ اب یہی ایکسپیکٹ کریں جو ہو رہا تھا پچھلے کچھ دنوں پہلے کہ 15 دن میں ریوائز ہوتی تھی پیٹرول پرائسز، تو اب ایسے ہی ہونے جا رہا ہے پھر؟ بالکل ایسے ہی ہوگا. ظاہر ہے کہ آپ کی تیل کی قیمتیں عالمی منڈی میں چونکہ چینج ہوتی ہیں اور 15 دن کے بعد وہ ریوائز ہوتی ہیں، تو جو چیزیں عوام کو تنگ کرتی تھی جو کہ سیلریڈ پرسن نہیں ہے وہ تو بجٹ میں نہیں ہے. تیل کی قیمتیں، بجلی کی قیمتیں ہر 2 مہینے کے بعد ریوائز ہوتی ہیں اور تیل کی 15 دن کے بعد ریوائز ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا عابد سلیری صاحب.